ہاں تو دوستو، دنیا میں 4 موسم ہے: سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ لیکن اس کے علاوہ بھی موسم ہوتے ہیں جو دل کا موسم ہوتا ہے، کچھ ملاقاتوں کا موسم ہوتا ہے۔ جیسی آپ کی صورتحال ہے اسی طرح کا موسم ہوتا ہے۔ ان دنوں پاکستان میں ملاقاتوں کا موسم ہے، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں خوشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ملاقاتیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ملاقاتیں نہ ہمیں خوش کریں گی نہ ہی خوشحال کریں گی۔ البتہ یہ ملاقاتیں جن لوگوں کی ہیں وہ ایسی ملاقاتیں کیا کرتے ہیں، ان کے نزدیک ان ملاقاتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ان کی غرض ہے، یہ ان کا مطلب ہے۔ ان ملاقاتوں کے بعد ضروری نہیں ہے خوشیاں ملیں، اور وہ بھی خوشیاں جن کا دوسروں سے تعلق ہو۔ یہ خوشیاں ان کی اپنی ذات کو ملتی ہیں، ان کی اپنی پارٹی کو بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ تذکرہ ہے ان سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کا اور ان کی ملاقاتوں کا۔ لیڈر تو کہنے کے قابل ہے ہی نہیں، ایسی کوئی صفت ان میں نہیں ہے کہ یہ لیڈر کہلائیں۔ یہ سب چور ہیں، یہ سب چور ہیں۔ انہوں نے عوام کے حقوق کو چرایا ہے، عوام کی ضروریات زندگی کو چھینا ہے، اور اب جب مطلب پڑی ہے تو یہ عوام کو ہی کچلنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے ہیں۔ جی ہاں، ادھر الیکشن کے نتائج آئے نہیں کہ زرداری صاحب اسلام آباد دوڑے، ان کے صاحبزادے بلاول زرداری دوڑے لاہور، کیونکہ ان کو اب جی حضوری کرنی تھی، ایک دوسرے کے تلوے چاٹنے تھے۔ یہ دوسروں کے تلوے چاٹنے والے لوگ عوام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا حق چھین لیتے ہیں۔ کوئی آٹا چھینتا ہے تو کوئی چینی چھینتا ہے، تو کوئی دودھ چھینتا ہے تو کوئی دوائیں چھینتا ہے۔ بس یہ چھینا جھپٹی میں لگے رہتے ہیں۔ جب 8 فروری کے بعد رزلٹ آیا نہیں اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تو شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ الیکشن کے دوران آپ کے بیٹے بلاول نے ہمیں بہت برا بھلا کہا، ہماری پارٹی کو کہا اور ہم سے یہ کہا کہ ہم ان سے اتحاد نہیں کریں گے۔ تو زرداری نے کہا کہ بھول جاؤ، وہ الیکشن کے جھگڑے تھے، بھول جاؤ۔ الیکشن کے جھگڑے نہیں تھے، یہ عوام کا حق تھا، یہ انسان کے بنیادی حقوق کی بات تھی، یہ عدلیہ کی بات تھی، یہ انصاف کی بات تھی، اور آپ کہتے ہیں بھول جاؤ۔ کتنے منافق لوگ ہیں آپ، کتنے جھوٹے لوگ ہیں آپ کے اندر کی خباثتیں اب تو آپ کے چہروں پر نظر آنے لگی ہیں۔ عوام سے ان کی ضروریات چھین کر اور انہیں ایک لائن میں لگا کر سب ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ عوام کو اس کی سزا دی جائے گی کہ کیوں دیا اس قیدی کو ووٹ جو نہ کسی سے ملاقاتیں کرتا ہے، نہ ہی ملنا چاہتا ہے۔ کوئی کہے ملاقات آئی ہے تو کتاب سرہانے رکھ کے سو جاتا ہے، دوسری طرف منہ کر کے لمبا لیٹ جاتا ہے اور ملاقاتوں کا نام ہی نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کو ایسی خود غرض ملاقات کرنی ہی نہیں ہے۔ اس کو ایسی مطلب پرست ملاقات سے کوئی غرض نہیں جس میں عوام کو کچلنے کی بات کی جائے، جس میں انہیں لوٹنے کی بات کی جائے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ابھی عوام سے انتقام لینا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو کیوں ووٹ دیا، تو اب وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جن کو ملاقاتوں کا دعوت نامہ یا فون نہیں گئے جیسے MQM، تو وہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ہمیں بھی بلائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی الگ اہمیت ہے۔ لیکن جب عوام نے آپ کو عزت نہیں دی تو آپ کی کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو ضروریات پوری کرے گا ووٹ اسی کو ملے گا، اور اگر ضروریات پوری نہ کرے تو کم از کم ہمارے عوام کے دکھ درد کو سمجھے، اس پہ بات کرے، کم از کم قید و بند کی سختی تو اٹھا رہا ہے۔ اور اب تو وہ اکیلا بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ اب اس کی عزت اتارنے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، میٹنگ از آلویز ہیپی اینڈ پارٹنگ از آلویز سیڈ۔ میٹنگیں، ملاقاتیں ہمیشہ خوشیاں دیتی ہیں اور ملاقاتوں کے بعد لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں علیحدگی بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اداسی ملتی ہے۔ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میٹنگ ہوتی اس وقت ہے جب معاملات کو بہت زیادہ سدھارنے کی بات آ جائے، اور اس وقت یہی صورتحال ہے۔ اس وقت تو عوام پہ ڈنڈے برسانے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا رخ اس طرف کیوں کیا، اور انہوں نے اس قیدی کو ووٹ کیوں دیا، اتنے ووٹ ادھر کیوں گئے کہ ہمیں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے۔
یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ شیطانوں کی ملاقاتیں ہیں، ان سب کی نیتیں خراب ہیں، نہ پہلے نیت اچھی تھی نہ اب ہے، مرتے مر رہے ہیں لیکن عوام کو مارنے کے 100 طریقے سوچ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب بات آئے گی اپنی تو کسی کے پلیٹلیٹس گر جائیں گے، تو کسی کو موت آنے لگے گی، کوئی لندن دوڑے گا، کوئی دبئی دوڑے گا، اور عوام اسی طرح انتظار کرتی رہ جائے گی جس طرح عوام نے اس الیکشن کا انتظار کیا۔ یہ ملاقاتوں کا جو موسم ہے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جو آپس میں مل رہے ہیں یہ صرف عوام کو ذلیل کرنے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، اٹھا پٹک کرنے کے لیے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے مل رہے ہیں۔ ان سب کی نیتوں میں فتور ہے، یہ سب پہلے سے سوچتے ہیں، اس شخص کی طرح جو ہر بات پہ کہتا تھا اسے بعد میں بتاؤں گا۔ یہ ایک شخص کا تکیہ کلام تھا اور وہ ہر بات پہ یہی کہتا تھا، اور جب کہہ نہیں سکتا تھا تو وہاں اپنے دل میں دہراتا تھا کہ اس کو تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ بس یہی صورتحال ہے۔ خدا کرے کہ ان کی ملاقاتیں رنگ نہ لائیں، اور اگر لائیں تو اس میں صرف عوام کی اچھائی کی اور بھلائی کی بات ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ پرانے جغادری ہیں، یہ پرانے کھلاڑی ہیں، یہ پکے شیطان ہیں۔ انہیں ان ملاقاتوں میں ایک دوسرے کو دی ہوئی گالیاں تک یاد نہیں ہیں، اگر کسی نے یاد رکھ لیا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بھول جاؤ، وہ الیکشن کے جھگڑے تھے۔ الیکشن میں جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگوں کو کہ سڑکیں بنوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ یہ تو اب دھمکا کے ووٹ لیتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے خاندان کو جتوایا ہے، بجائے اب یہ کہ عوام کو الیکشن کا رزلٹ بتائیں، حتمی نتیجہ سنائیں، عوام کو انہوں نے اسی طرح بے آسرا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے جنہوں نے اب دوڑی شروع کر دی ہے۔ ان تمام لوگوں کو صرف اقتدار سے مطلب ہے، نہ ان کو ملک کی فکر ہے، نہ ملت کی فکر ہے، نہ اپنی عزت آبرو کی فکر ہے۔ یہ دوسروں کی عزتیں اتارنے والے لوگ، دوسروں کی عورتوں کو بے پردہ کرنے والے لوگ۔ خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی ملاقات آئے تو آپ کو خوشیاں اور کامیابی ملے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔